الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد المصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على أدون الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. گزشتہ جمعرات بھی ربیع اول کے تعلق بیان ہو رہا اور یہ بتایا تھا کہ فقہاء اور محدثین اور مورخین اس بات پہ متفق ہیں کہ 12 ربیع اول کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن، ولادت و سعادت کا دن. وفات کے بارے میں چاہے پیرانی پیر ہو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، چاہے حضرت بابا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، چاہے پیر بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ، چاہے محدثین اکرام کی کوئی بھی جماعت کا فرد ہو، چاہے فقہاء اکرام کی جماعت ہے، سب متفق ہے کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ گزشتہ جمعرات کو کہ ولادت با سعادت کے دن کے بارے میں اختلاف ہے. بعض حضرات 8 ربیع الاول سے قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، بعض کہتے ہیں کہ 9 تاریخ ہے ولادت ربیع الاول کی، بعض رجب کا مہینہ کرتے ہیں، بعض کوئی اور مہینہ رجب. یہ بھی بتایا تھا کہ تاہم اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ 12 ربیع الاول ہی ولادت کا دن ہے تو ولادت کے دن پیغمبر کے جشن بنانا ثابت. اگر 12 ربیع الاول کو جشن بنانا پھر بہت بڑا ثواب کا کام تھا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 23 سال کے دور میں 23 دفعہ 12 ربیع الاول آیا، آپ ہر سال بناتے. آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں بنایا، نہ اس کے بنانے کا حکم بھی، نہ صحابہ نے بنایا، نہ تابعین نے بنایا، نہ کبھی تابعین نے بنایا. تو 600 سال بعد ایک بادشاہ آیا اور اس کی نگرانی میں جاتی. یہ 12 ربیع الاول کو اس زمانے میں میلاد النبی کہتے ہیں. یاد رکھیے کہ اسلام کے اندر صرف 2 عید ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی 2 عیدیں منائی، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے ساری زندگی 2 عیدیں منائی، عید الفطر عید الاضحیٰ. اور اسی کا ذکر قرآن و سنت اور فقہ میں آپ کو مل جائے گا. یہ عید میلاد النبی اس کا تعلق اسلام سے نہیں. یہ برٹن کمپنی نے خود بنائی ہے، یہ گھڑی گئی ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ اب کچھ عرصے سے انہوں نے 30ویں عید نکالی. یاد رکھنا کہ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے مذہب اسلام کے اندر صرف 2 عید ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تیسری کسی عید کا وجود اور نام اور ثبوت اسلام کے اندر موجود ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ چونکہ اللہ نے حکم دیا اس کا تو اس کے احکام بھی آسمان سے، یہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، خطبہ ہے، عید الاضحیٰ میں تکبیرات نہیں ہے، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد وہ بانٹی ہے، عید الفطر کی نماز سے پہلے میٹھا کھانا یعنی چھوارا کھانا یہ سنت رسول ہے. 3 دن کی عیدیں ہیں اور باقاعدہ اس کے احکام شریعت کی پابندی ہے. عید الفطر کو جو ہے نماز عید اپنا صبح شروع ہونے سے پہلے صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے، کیونکہ ان عیدوں کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ اس کے احکام کے جائے بیان سے. اور چونکہ عید نبی کو اللہ نے اس کا حکم دیا، نبی نے دیا، نجبری نے اس عید کو جانتے ہیں، یہ صحابہ جانتے ہیں، یہ بعد کے لوگوں نے عید بنائی، اس کی سب کوئی حکم شریعت سے ثابت. بلکہ ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ نئی نئی بدعات آ رہی. یہی فرق ہے سنت اور بدعت کہ سنت 14 سال سے ایک ہے اور قیامت تک ایک رہے. جو بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 1400 سال پہلے تھی وہ آج بھی اتنی مقدار میں ہے اور قیامت تک اتنی مقدار میں رہے گا، کیونکہ وہ سنت ہے، وہ وحی سے ثابت ہے، وہ نبی کے عمل سے ثابت ہے.
لیکن جو بدعت ہے نا وہ ہر سال آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، اس میں اضافے شروع ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ وحی سے ثابت نہیں. بدعت نبی کا عمل نہیں، بدعت صحابہ کا عمل نہیں، بلکہ نبی اور صحابہ نے یہ بتایا کہ بدعت کرنا جہنمی شخص کی علامت، جہنمی لوگ جو ہے نا وہ بدعتی ہوں گے. تو چونکہ بدعت کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، اس لیے ہر سال بڑھتی جا رہی ہے، ہر سال بڑھتی جا رہی ہے، ہر سال. اب اس دفعہ ہمارا جو گورنر ہے وہ بھی اس میں ملوث ہو گیا، اور اس نے گورنر ہاؤس کے اندر مولانا وہ چشمے میلاد النبی کے نام سے وہ پروگرام کرتا ہے. اب اسلام آباد میں ہوئی، اس نے فون کال کے ذریعے سے شریک ہوا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں شاید یہ بہت بڑا کوئی عمل نہیں، خالص بدعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث بامرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جس نے ہمارے اس مذہب دین اسلام کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، وہ نئی چیز مردود ہے، یعنی بدعت مردود ہے. اور اس بدعت کو ایجاد کرنے والا شخص بھی مردود ہے، بدعتی بھی مردود ہے. نئی چیز جو ایجاد کی اسلام میں اس کا نام بدعت ہے، اس کے پیغمبر نے کہا کہ مردود ہے. اور جس شخص نے وہ ایجاد کی وہ بھی مردود ہے، بدعتی بھی مردود ہے، اور اس کی ایجاد کرنا بدعت بھی کیا ہے؟ مردود ہے. دوسری جگہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعاد علی ادب الاسلام، کہ جس نے بدعت کرنے والی کی تعظیم کی یا عزت بجائی، اس بات میں کوئی شک ہی نہیں، اس نے اسلام کو گرانے پر، اسلام کو ختم کرنے پر امداد کی مدد کی. بدعتی حقیقت میں اسلام کے جڑوں کو تباہ کر، بدعتی حقیقت میں اسلام کو ختم کرے. کیسے؟ کہ وہ آپ کو بدعت دکھا رہا ہے اور سنت میں چھپا رہا ہے. کیا بدعتی آپ کو نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے بدعت دکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ اسلام کا حکم ہے، نعوذ باللہ، اور اسلام سے ثابت ہے کہ مجھے اسلام کا حکم نہیں ہے، اسلام ثابت نہیں ہے، اور یہ جہنمیوں کی علامت ہے، یہ خود اس نے ایجاد. تو بدعتی یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو بدعت دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ کرو، یہ اسلام ہے، اسلام ہے. اور جو اصل اسلام ہے، اصل احکام شرع جو سنت ہے، اس کو وہ سائڈ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ چھپا رہے. گویا کہ اسلام کیا کر رہا ہے؟ ختم کر رہا ہے، اسلام کے پلروں کو تباہ کر رہا ہے. یہ اسلام نہیں ہے کہ آپ ربیع الاول کے مہینے میں لیٹے جائیں. ابھی میں آیا ہوں تو لوگوں نے اپنے گھروں کے بعد لائٹیں لگائی ہیں، گرین کلر کی، اور کسی نے جو ہے نا پنکھوں پہ لگائے ہیں، کسی نے جھنڈے لگائے ہیں. یہ جھنڈے لگانا جشن نبی کے نام پر، اور لائٹیں لگانا اور چراغاں کرنا، یہ سب بدعت ہے، سب بدعت. بلکہ اسراف بھی ہے، فضول خرچی ہے. اس سے بہتر ہے کہ ان پیسوں سے آپ کسی کی شادی کر لیں، کسی کے گھر میں راشن ڈال دیں. اس کا حساب سے بتائیے. اسی طرح ابھی بال اکبر کے موقع پر خواتین گھروں میں کھیرے بنا اور دیکھنے میں آتے کہ سور سے کھیرے بنانے میں مجبور ہوتی ہیں اور جگہ جگہ بانٹتی ہیں کھیرے. یہ سب بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں جی، میں نے کسی کو منع کیا، وہ لوگ بڑے اہتمام سے کھیرے پکاتے، تو ہم سے لینے متعلق میں نے سمجھایا کہ ہم سے متعلق ہو گئے ہو تو ہم اسلام کا عمل بھی کرو. وہی پرانے باپ دادا کی بدعت پر اور اس کو مارتے مت چلو. کھیر مت بناؤ، حلوے مانڈے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. اسلام کے اندر بار ربیع اول میں کھیرے بنانا اور حلوے مانڈے بنانا سے کچھ ضرورت ہے. اور پھر یہ سمجھنا کہ یہ بنا کے بانٹنا کو ثواب ہے، یہ سب بنانا اور بانٹنا یہ سب بدعت. دیوبندی کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا، سنی یہ کام کبھی نہیں کرے گا انشاءاللہ. آپ اپنے آپ کو خود بھی بدعت سے بچائیں. اگر بار ربیع اول میں کوئی شخص آپ کے گھر آ جائے کھیر لے کے، حلوے لے کے، مانڈے لے کے، تو آپ اس کو واپس بھی کریں اور شریعت کا مسئلہ سمجھائیں کہ بھائی یہ جو آپ لے کے آئے ہو یہ بدعت ہے. اس دن یہ بنا کر بانٹنا یہ بدعت ہے. کہ تیری ہر اس نظریے سے، کیا آپ کا نظریہ کوئی بھی ہو لیکن دن تو وہی ہے نا. آپ کسی بھی نظریے سے بار ربیع الاول کوئی وہ اپنا کھیر بنے، حلوے بنے، بانٹے، کیا آپ کا نظریہ بدعت کا ہے نہیں، لیکن اس دن یہ کام تو بدعتی ہو رہی ہے. کیونکہ سارے جو بدعتی لوگ ہیں وہ اس دن حلوے بنا رہے، بٹے بنا رہے اور کھیرے بنا بنا کے بانٹتے. آپ پورا سال کھیر بنائے بانٹے، یہاں پہ بھیجے ہم نہیں پائیں گے، آپ کو دعائیں دیں. آپ پورا سال حلوے بنائے بانٹے، ثواب ہے. لیکن خاص یہ سمجھنا کہ بار ربیع الاول کے حلوے پکانا، کھیرے پکانا اور اس کو بانٹنا یہ کوئی ثواب ہے کوئی نہیں. بلکہ اتنے بڑے جاہل ہیں بدعتی بریلوی حضرات، نہیں پکڑ والے، کہ پگڑی ہو کے آتے ہیں. انہوں نے کیا سسٹم کیا ہوا ہے کہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، ایسی پگڑی آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر لائٹیں چل رہی ہوتی. یہ کون سا حصہ؟ یہ کون سا حصہ؟ براؤن کے یہاں لائٹیں لگی ہوئی ہیں، یہ براؤن کلر کا رومال ہے، جب پیلی چپل پہنی ہوئی ہے. پیلا رنگ تو ویسے بھی عیسائیوں کا پیدا ہوا ہے
اور عیسائی زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اسلام کے اندر تو پیلی ثابت ہے، پیلی پگڑی ہے کہ غزوات کے موقع پر، جہاد کے موقع پر فرشتے آئے تھے، انہوں نے جو پگڑیاں باندھی تھی وہ پیلی، لیکن یہ پیلی چپل کا ثبوت ہے۔ کیا آپ نے اپنے آپ کو کارٹون بنا کے رکھا ہے اور چراغا کر رہے ہیں اور ادھر ادھر جا رہے ہیں؟ او بھائی، اپنی زندگی سے بدعت کو نکالو اور سنت کا اپنی زندگی میں احیا کرو۔ اصل چیز یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مانو، جاری رکھو، 5 وقت نماز جماعت سے ادا کرو۔ اچھا، مجھے اس سے ایک بات یاد آئی کہ بعد لوگوں نے مجھ پہ اعتراض کیا کہ مفتی صاحب مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آ رہے۔ تو میں ایک بار بتا دوں، کسی کے اوپر اعتراض کرنا اور تنقید کرنا یہ بہت آسان ہے۔ کیا ہے؟ کسی کے اوپر اعتراض کرنا اور تنقید کرنا بہت آسان ہے۔ میں جب مدرسے سے باہر ہوتا ہوں کہیں تو کوئی بھی نماز آتی ہے تو میں راستے کی مساجد میں پڑھ رہا ہوں، لیکن جب میں مدرسے میں ہوتا ہوں تو میں نماز مسجد ادا نہیں کرتا، بلکہ مدرسے میں ادا کر رہا ہوں۔ کچھ ایسی وجوہات اور میرے اوپر کچھ ایسے حالات آئے ہیں اس علاقے کے اندر کہ مجھے اس وقت یہاں علاقے میں بہت خطرہ ہے، اور بغیر سیکورٹی کے میں ادارے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ عموماً میرے ساتھ ہر وقت سیکورٹی گارڈ ادارے سے کرنے والے ہوتے تھے، اور کبھی نہیں بھی ہوتا تو میں بغیر سیکورٹی کے کچھ وجوہات کی وجہ سے بے خوف ہو کر پیدل یا باہر ہو نہیں سکتا، اس وجہ سے میں مسجد نہیں آیا۔ لیکن بعض لوگوں کی تنقید کا نشانہ بنایا اور مجھ پہ اعتراضات کیے کہ مفتی صاحب جو ہے وہ جماعت کی نماز نہیں آ رہے، یہ مفتی صاحب فجر کی نماز جو ہے وہ جماعت سے پڑھنے مسجد کے اندر نہیں آ رہے۔ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں مسجد میں نہیں آ سکتا، ابھی بھی میں 5 وقت نمازیں مسجد میں آ کے نہیں پڑھ سکتا۔ کچھ ایسے میرے اوپر اس وقت حالات چل رہے ہیں، اس لیے جب تک تحقیق نہ ہو اور تصدیق نہ ہو کسی کو اعتراض اور تنقید نہیں کرتی۔ اسلام نے ان شرعی وجوہات کی وجہ سے اجازت دی ہے کہ ایسی صورت میں مسجد کی جماعت چھوڑ دی جائے اور آدمی گھر کے اندر جماعت لگا کے یا بغیر جماعت کا تو بہتر ہے جماعت لگائے۔ جب جماعت میں سسٹم نہیں ہے تو بغیر جماعت میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور ثواب اتنا ہی ملے گا آپ کو جن کا مسجد نماز پڑھنے کا جماعت کا ثواب تو ملتا ہے۔ تو جن لوگوں کو شریعت کے احکام معلوم نہیں ہے ان لوگوں پہ اعتراضات کرتے مجھے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے کسی سے کہ کوئی کہے کہ میں اللہ والا ہوں یا نہیں۔ صحیح ہے، مجھے پتا ہے کہ شریعت کے احکام کیا ہے اور شریعت مجھ سے اس وقت کیا تقاضا کرے۔ مجھے کسی کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ لوگ میری تعریف کرے یا برائی، اگر کوئی میری تعریف کرے تو مجھے اس سے بھی کوئی سروکار نہیں، کوئی میری برائی کرے تو مجھے اس سے بھی کوئی سروکار نہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی عبدالشکور صاحب دامت برکاتہ عالیہ فرمایا کرتے تھے کہ عالم کے مریدین چاہنے والے اگر اس کی تعریف کریں تو اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو مرید ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ خوش ہوتا ہے تو وہ شیخ کو 7ویں آسمان کو پہنچا دیتا ہے۔ کیا پہنچاتا ہے؟ اور فرمایا کہ جب کوئی عالم دین کی برائی کرے یا شیخ کی برائی کرے تو اس کو ناراض ہونا چاہیے، خفا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ مرید اندھا ہوتا ہے، جب وہ ناراض ہوتا ہے تو شیخ کو 7ویں زمین کے اندر اسفل سافلین میں کہہ دیتا ہے اور جہنمی قرار دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ جہنمی۔ اور کسی نے مجھ پہ بھی تنقید کی، اعتراض کیا کہ جی میرا تعلق علماء سے، الحمدللہ میرا تعلق علمائی سے اور کس سے ہوگا؟ صبح سے لے کے رات تک میرا ملنا ملانا علماء دین سے ہے، اور طلباء سے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں۔ میرا کوئی کام ہی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ مکتبہ عشق کے انداز دلانے دیکھے، مکتبہ عشق کے انداز دلانے دیکھے، اس کو چھٹی نہیں ہوئی اس وقت۔ میرا کام کیا ہے؟ میں تو یہاں مشکل شریف پڑھاتا ہوں، ہدایہ پڑھاتا ہوں، بخاری پڑھاتا ہوں، فتوے کا کام میں کرتا ہوں الحمدللہ۔ صبح سے رات تک میں تدریس پہ، بیانات پہ، تفسیر، فقہ، اس سے علاوہ میرا کام نہیں ہے۔ میری زندگی میں تو میرا ملنا ملانا علماء سے۔ میں کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر تھوڑی ہوں کہ میں کالج یونیورسٹی میں جا کے وہاں کے پروفیسروں سے ملاقات کروں گا یا وہاں کے ٹیچر سے ملاقات کروں گا۔ میں دینی مدرسے کا استاد ہوں، مدرس ہوں، شیخ ہوں۔ اللہ نے مجھے حدیث پڑھانے کی توفیق دی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو شب حدیث نہیں کہا، لوگ کہتے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو شب تفسیر کبھی کرے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں۔ یہ تو تعلق جو علماء سے ملنا۔ تو جو ذہن آلود لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس شریعت کی سمجھ نہیں ہوتی، جو صرف آپ کو تنقید کا دائرہ بناتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں پر بھی، اور میں نیک بھی نہیں بہت بنے گا، وہ دین کی تبلیغ کرنے والوں پر لان تان کرتے ہیں۔ بھائی جو کام آپ سے نہیں ہو سکتا نا، اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو سپورٹ کریں۔
اگر آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، سپورٹ نہیں کر سکتے تو آپ پیچھے کرو. کسی نے یہ میرے پر الزام لگایا کہ چندے کا مال کھاتے ہیں اور زکوٰۃ کھاتے ہیں اور اس طرح کے الزامات لگائے. اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہم زکوٰۃ کا مال نہیں کھاتے. ٹھیک ہے، ہر شخص کا آمدنی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے. ہماری بھی اللہ نے آمدنی کا ذریعہ بنایا الحمدللہ. ہمیں آپ کو جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں، ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. جو حاسدین ہیں ان کو اس سے بھی اثر ہے کہ مفتی صاحب دینا وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے کیوں آتے ہیں. بھائی اللہ نے اس کو عزت دینی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت دے کے رہیں گے. آپ کے حسد کی وجہ سے اور آپ کی جلن کی وجہ سے میری گاڑی مجھ سے دور نہیں ہو سکتی. اللہ نے جو مجھے گاڑیاں، ترقیاں، عزتیں، نوازشیں دینی ہوں گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو مقامات دینے ہوں گے جنت کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے گا. اور جو چلنے والے ہیں وہ چلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے علماء کو دنیا میں جو مقامات عزتیں دیں گے اللہ پاک دیں گے اور آخرت میں بھی دینی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. جو چلنے والے ہیں، حسد کرنے والے ہیں، وہ جل جل کے مر جائیں گے. کل موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں مر جاؤ. لیکن اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تم علماء کی ترقی کو چھین لو گے، علماء کے رزق کو چھین لو گے، ان پر اعتراض کر کے یہ لوگ چندے کا مال کھاتے ہیں، یہ کام تم نہیں کر سکتے. اور اگر کسی کو میرے اوپر شک ہے یا کوئی الزام لگاتے نہیں چندے کا مال ہی کھاتے ہیں، چلو میں چندے کا مال کھاتا ہوں، آپ کیا کر لو گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چندے کا مال کھاتا ہوں، ہاں میں کھاتا ہوں، آپ کیا کر لو؟ تو پہلی بات یہ کہ جس چیز کا ثبوت آپ کے پاس نہ ہو تو بغیر تحقیق کے کسی کے اوپر الزام لگانا یا اس کے اوپر صف و شتم کرنا یا اس کے اوپر تنقید کرنا، اس سے منع فرمایا، اس سے منع فرمایا سب سے. جب تک آپ کو کسی چیز کے بارے میں پکے شواہد اور پکے ثبوت حاصل نہ ہو، آپ کسی شخص کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے، بہتان نہیں لگا سکتے، تہمت نہیں لگا سکتے. بہرحال مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میری تعریف کرے یا کوئی میری برائی کرے. میں نے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کرنی ہے. انشاءاللہ میری اولاد ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی دین کو پھیلانا ہے. جو حاسدین ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہے، اس لیے وہ تنقیدات کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، جھوٹے نام قسم کے الزامات لگاتے ہیں. اور یاد رکھنا، علماء سے دشمنی لینا تو یاد رکھنا اگر تم نے علماء سے دشمنی لی تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی تلوار سے اور اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا، جس نے دشمنی کی کسی میرے دوست کے ساتھ فقد آذنتہ للحرب، اس بات میں کوئی شک ہی نہیں کہ میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں. علماء اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کے خادم ہے، ان سے لڑنا اللہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی لڑ نہیں سکتا. میں اکثر علماء کو کہتا ہوں، اکثر اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں، ہم خدائی فورس ہیں، ہم تمہاری رینج میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم مولویوں کو اللہ امریکہ تک کا پیشاب نکلتا ہے طالب علم سے جو چٹائی کے اوپر سوتا ہے، کیونکہ وہ قول اللہ قول رسول پڑھتا ہے، بدعت کا رد کرتا ہے، سنت کا احیاء کرتا ہے، تو دنیا کفر بھی اس سے لڑتا ہے، دنیا کفر بھی اس سے ڈرتا ہے. اگر آپ کسی اچھے کام میں سپورٹ نہیں کر سکتے، اپریشیٹ نہیں کر سکتے، تو آپ خاموشی اختیار کر لیں، سکون اختیار کر لیں. لیکن مدرسوں کے خلاف بھوکنا، مدرسوں کے خلاف بولنا، علماء کے خلاف بولنا بند کر دیں. مدارس، مساجد، علماء یہ شاعر اسلام ہے. اپنی زندگیوں کے اندر سنت کو زندہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح سے لے کے رات تک کی جو سنتیں ہیں وہ علماء سے پوچھیں، اس پہ عمل کریں. یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ ربیع اول میں جشن منائیں، جھنڈے لگائیں، لانٹیں لگائیں، کمکمے لگائیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہ کیے اور نہ صحابہ کو کرنے کو کہے. اصل چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اپنائیں. ہماری شادی بھی ہو تو سنت کے مطابق ہو، ہمارا کاروبار ہو تو شریعت کے مطابق ہو،
ہمارے گھروں میں ولادت کے موقع پر خوشیاں منانے کے طریقے کار ہو تو سنت کے مطابق ہو. مومن کی زندگی وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو. اصل ہمیں اپنے گھروں میں اپنے اندر اپنی خواتین کے اندر اپنے بچوں کے اندر سنت کو زندہ کرنا ہے. مولانا عقیب اختر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نقش قدم نبی کے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. جو سنت پہ چلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے مل جاتا ہے جا کر. بھائی اصل دین کیا ہے؟ یہ حلوے مانڈے کھیرے پکا کے بانٹنا یہ دین نہیں ہے. ناچنا ربیع الاول کے موقع پر جشن منانا یہ دین نہیں ہے. اصل دین یہ کہ آپ داڑھی رکھیں، 5 وقت نماز پڑھیں، اپنے گھروں میں خواتین کو پردہ اور حجاب میں شریک رہیں، گانا، میوزک، تصاویر، ان گناہوں سے بچیں. سود کھانے سے، کھلانے سے، حرام کھانے سے، کھلانے سے بچیں. فحاشی دیکھنے سے، فحاشی کو پھیلانے سے بچیں. شاہد کے اندر تو سب لوگ اللہ والے ہوتے ہیں. اصل اللہ والا وہ ہے کہ جو جب تنہائی میں ہو، اکیلا ہو، اس سے وہ گناہ نہ کرے. آپ مجھے بتائیں کہ آج ہماری تنہائیوں میں کیا کیا نہیں ہوتا؟ موبائل کے اوپر، موبائل کے اوپر ننگے ننگے فوٹو لے کے جاتے ہیں تنہائی کے اندر. جو آدمی جتنا بھی عبادت گزار ہو، اگر وہ تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری عبادت ضائع منگوا دیتے ہیں. اپنی تنہائیوں کو دین کے مطابق بنائے. آج ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں کیا کر رہے ہیں؟ موبائلوں میں بیٹھ کر فحاشی کے پروگرام ہم دیکھتے ہیں، فحاشی کو ہم پھیلاتے ہیں. ہماری تنہائیاں ہم سے دور ہو گئی. اللہ کے قریب آئے. جتنے بھی مسائل ہیں اللہ پاک حل فرما دیں. قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے اور حدیث رسول اللہ سے کہ جتنی ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے آتی ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے توبہ کر لیں سچے دل سے کہ اللہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور جو گناہ کر لے اللہ معاف کر دے، تو انشاءاللہ آئندہ زندگی میں اللہ تعالیٰ راحت، سکون، چین، اطمینان نصیب فرما دیں گے. ہم سب کی جو زندگیوں میں مسائل ہے، چاہے وہ میں کیوں نہ ہوں، اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے. ہم جائزہ لیں کہ ہم نے کتنے گناہ کرتے ہیں صبح سے رات تک، اور ان گناہوں سے توبہ کریں اور کوشش کریں کہ اپنے آئندہ زندگی ان گناہوں سے کیسے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں اختیار کریں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ دین پہ چلنا آسان فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ چھوڑنا آسان فرما دیتے ہیں. تو بہرحال مومن کا تو حل ہمارا تعالیٰ بھی ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کا احیاء کریں اور بدعات سے بچیں. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ربیع الاول کے بڑے فضائل ہیں. ربیع الاول کے مہینے کی کوئی فضیلت موجود نہیں. یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ لوگوں نے من گھڑت باتیں بتائی. جو فضیلت والا مہینہ ہے اور رمضان شریف، ہاں اس اعتبار سے آپ اس کو فضیلت کا مہینہ کہہ سکتے ہیں کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس مہینے. بعض کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ راجع قول بہت ہے. اصل چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پہ جشن منانا نہیں ہے، بلکہ اصل چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اللہ تعالیٰ پہ سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کو عام کرنے کا اس کا اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی بدعات سے اللہ تعالیٰ مجھے فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكرم من في الهدى والرشود. هذا بعد الساعة عبادة الله بسعيد إشقاله. هذا بعد الساعة فإن فإنه يكتبون بشأنه. ثم فمن خرج الأعداء إلا خوف أقتل سلمان. فيصير الشخص أنه يكوزر. فحالف أنه معصوم ولا يكتب شاكل منه. دشمنه. كل النام يقول شاكل. اللهم إنا نسألك ونعوذ بك من التكسير. اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي بحلالك وغفر لي بسماك. اللهم اغفر لي فلا تجد لك